حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ سمجھو وہاں پھلدار شجر کوئی نہیں ہے، سمجھو وہاں پھلدار شجر کوئی نہیں ہے، وہ صحن کہ جس میں کوئی پتھر نہیں گرتا۔ اتنا تو ہوا فائدہ بارش کی کمی کا، اس شہر میں اب کوئی پھسل کر نہیں گرتا۔ انعام کے لالچ میں لکھے بدھ کسی کی، اتنا تو کبھی کوئی سخنور نہیں گرتا۔ حیران ہے کئی روز سے ٹھہرا ہوا پانی، حیران ہے کئی روز سے ٹھہرا ہوا پانی، تالاب میں اب کیوں کوئی کنکر نہیں گرتا۔ اس بندے خوددار پہ نبیوں کا ہے سایہ، اس بندے خوددار پہ نبیوں کا ہے سایہ، جو بھوک میں بھی لقمہ تر پر نہیں گرتا۔ کرنا ہے جو سر مار کا زیست تو سن لے، کرنا ہے جو سر مار کا زیست تو سن لے، بے بازوئے حیدر در خیبر نہیں گرتا۔ قائم ہے قتیل اب یہ میرے سر کے ستون پر، بھونچال بھی آئے تو میرا گھر نہیں گرتا۔ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، جس نے ہم تمام لوگوں کو زندگی بخشی، جس نے ہم تمام لوگوں کو عدم سے وجود میں لایا۔ اللہ رب العالمین کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ہے جس کی تعریف کی جائے تو وہ بلا شک جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جنہوں نے اپنی امت کو سیدھی راہ دکھانے میں انتھک کوششیں اور محنتیں کی، لوگوں کو صراط مستقیم میں لانے کے لیے درمیان میں جو رکاوٹیں اور مشکلیں اور پریشانیاں آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، ان کو جھیلا۔ اللہ رب العالمین کا درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے عظمت قرآن اور موجودہ مسلمان۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور قرآن کریم کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے، اسی لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، کچھ بنیادی باتیں ہم اور آپ جان لیتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ایک کتاب ہے جو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعہ بطریق وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع یعنی قرآن کریم کو ہم وحی مطلوع کہتے ہیں، جس کی تلاوت پر
اللہ رب العالمین اجر اور ثواب سے نوازتا ہے۔ ہم نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، جیسا کہ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی 3 حرف پڑھے، 1 حرف پڑھے، 2 حرف پڑھے، تو اللہ رب العالمین تعداد حروف کے اعتبار سے 10 نیکیوں کے حساب سے اسے نیکی اور اجر عطا کرے گا۔ 1 حرف پر 10 نیکی، دوسرے حرف پر 10 نیکی، تیسرے حرف پر 10 نیکی، یعنی اگر کوئی آدمی الف لام میم کہہ دے تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ وحی مطلوع ہے۔ وحی کی دوسری قسم وحی غیر مطلوع، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور اسی کو ہم بالفاظ دیگر حدیث یا سنت کے نام سے جانتے ہیں۔ حدیث بھی اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے وحی کردہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش اور اپنی ہوا سے کوئی بھی بات نہیں کہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات ڈال دی جاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے الفاظ میں ادا کرتے تھے۔ معنی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوا کرتے تھے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوا کرتے تھے۔ ان معنی کو الفاظ کا جامع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنایا کرتے تھے۔ اسی کو ہم اور آپ وحی غیر مطلوع کے نام سے جانتے ہیں، جس کی تلاوت پر قرآن کی طرح اجر اور ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا نزول سب سے پہلے غار حرا سے ہوا۔ سورہ اقرا کی 5 آیتیں جیسا کہ مکتب میں ہی یہ باتیں بتا دی جاتی ہیں، جبریل امین علیہ السلام لے کر کے آئے تھے۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی جان لیں کہ قرآن کریم کا اگر کوئی منکر ہے، اس کے نزول میں، کلام الہی میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ آدمی بالاتفاق کافر ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی جان لیں کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کلام ہے، کلام الہی ہے۔ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے بلکہ غیر مخلوق ہے۔ سامعین کرام، یہ چند بنیادی باتیں جاننے کے بعد آئیے ہم اور آپ جانیں کہ قرآن کریم کی عظمت کیا ہے اور آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ قرآن کریم سراپا معجزہ ہے۔ قرآن کریم پورا کا پورا معجزہ ہے، وہ اس طور سے کہ قرآن کریم اپنے انداز بیان، اسلوب بیان کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ قرآن کریم اپنی جادو بیانی کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ قرآن کریم اپنی صوت، اپنی آواز کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم اپنی محفوظیت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم کا ان تمام پہلوؤں میں، قرآن کریم کے اندر ان تمام پہلوؤں میں اعجاز کا پایا جانا قرآن کریم کے باعظمت اور اہم ہونے کی سب سے بیجن اور واضح دلیل ہے۔ ان تمام پہلوؤں میں اعجاز کس طریقے سے ہے، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو کافی وقت درکار ہوگا۔ ایک ایک گوشے پر گفتگو کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ علماء نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں۔ اگر قرآن کریم دوسری طرف، ایک طرف اگر معجزہ ہے تو دوسری طرف ہم اور آپ دیکھیں، قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے میں پڑے ہوں گے، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ اگر دنیا کے اندر قرآن کریم سے رابطہ مضبوط رہا تو قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن سفارش اور شفاعت کرے گا۔
ابن حبان کی روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مشفع وماحل مصدق ومن جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار، کہ قیامت کے دن قرآن کریم سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ یہاں پر ہم اور آپ کچھ باتیں جان لیتے ہیں، کچھ نوٹس کی شکل میں کچھ باتیں رکھ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر کوئی بندہ مشرک نہیں ہے، شرک سے پاک ہے، کچھ غلطیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کا معاملہ پھنس رہا ہے، تو ملائکہ اس کے لیے شفاعت کریں گے، نبی اور رسل اس کے لیے شفاعت کریں گے، دوست اور احباب اس کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے لیے شفاعت اور سفارش کریں گے۔ لیکن یہ بات ہماری اور آپ کے عقل میں رہنی چاہیے کہ ان میں سے ہر کسی کو شفاعت کے لیے اللہ رب العالمین کی اجازت درکار ہوگی۔ جب تک اللہ رب العالمین اجازت نہ دے دے، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مخلوق جو وہاں جن کو سفارش کرنے کا، شفاعت کا حق حاصل ہوگا، کوئی بھی اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتا ہے۔ سب کے سب اللہ رب العالمین کی اجازت کے محتاج ہوں گے۔ یہ نص صریح سے ثابت ہے۔ سورہ نبا کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يتكلمون الا من ولا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، کہ قیامت کے دن وہی لوگ سفارش کریں گے جن کو سفارش کا حق حاصل ہوگا، مگر اس وقت جب اللہ رب العالمین ان کو اجازت دے دے۔ مگر قرآن کریم ایک ایسا سفارشی ہوگا جس کو رب کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، جو اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر آ کر کے اپنے صاحب کے لیے، اپنے پڑھنے والوں کے لیے آ کر کے سفارش کرے گا، اس کے حق میں دعا کرے گا، اللہ رب العالمین سے اس کے نجات کے لیے جھگڑا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کریم کلام الہی ہے، اور کلام الہی کو الہی کی اجازت درکار نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش اور شفاعت کرے گا۔ سامعین کرام، ہم اور آپ دیکھیں کہ ایک ایسی کتاب، ایک ایسی چیز جسے شفاعت کرنے کے لیے کسی کی اجازت درکار نہیں ہوگی، جو اللہ رب العالمین کی اجازت کا محتاج نہیں ہوگا، آج ہم اسے تاکوں کی زینت بنا کر کے رکھے ہیں۔ ہم اسے رمضان کے مہینے میں اتارتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اسے تاکوں سے اتار کر کے، دھول وغیرہ سے جھاڑ کر کے تھوڑی بہت تلاوت کرتے ہیں۔ بقیہ جو چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے پاس سفارش تو کریں گے، شفاعت تو کریں گے، لیکن اجازت کے بغیر نہیں کریں گے۔ ہم ان کے پیچھے دوڑے پڑے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ہم گھوم رہے ہیں۔ ہم دیکھیں دوست احباب بھی جو ہمارے دوست ہوں گے، نیک ہوں گے، وہ بھی ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ ہم ان کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں اور کلام الہی کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، کتنا وقت دے رہے ہیں۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو بلا اجازت آدمی کے حق میں سفارش کرے گی، آ کر کے اللہ رب العالمین سے لڑے گا یہ قرآن، اور جھگڑا کرے گا۔ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، یہ قرآن جھگڑا کرے گا اللہ رب العالمین سے اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ یعنی اگر کوئی بھی معاملہ پھنسا ہوگا تو قرآن کریم آ کر کے اس معاملے کو حل کرے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تم کس طرح کی بات کر رہے ہو، یہ آدمی ایسا تھا، دنیا کے اندر ایسا تھا۔ قرآن کریم جھگڑا کرے گا اللہ رب العالمین سے۔ ماحل مصدق، اللہ رب العالمین اس کے شفاعت کو، قرآن کریم کے شفاعت کو قبول کر لے گا، اس کی تصدیق کر دے گا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، جس آدمی نے قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھا، وہ قرآن کریم اس آدمی کی قیادت کرے گا جنت کی طرف۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، اور جس آدمی نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کریم اس آدمی کو ہانک کر کے جہنم کی طرف، آگ کی طرف لے کر کے جائے گا۔ ہم اور آپ دیکھیں، ایک ہے قادہ یعنی قیادت کرنا۔ قیادت جو لفظ ہے اس کے اندر پیار پایا جاتا ہے۔ آدمی پیار سے کسی کی رہنمائی کرے تو، قیادت کرے تو اسے قادہ سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اگر ڈنڈے سے ہانک کر کے
کسی کو مار پیٹ کر کے لے کر جایا جائے تو اس کے لیے ساق کا لفظ آیا ہے. یہی دونوں لفظ اس حدیث کے اندر استعمال ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی بڑی فضیلت ہے جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے بائی ہارٹ کرتے ہیں, حفظ کرتے ہیں. ابو داؤد کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, کہ تم قرآن کریم کو پڑھتے جاؤ اور ترتیل کے ساتھ پڑھو, ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, بہترین انداز میں پڑھو جس طریقے سے تم دنیا کے اندر پڑھا کرتے تھے, اور تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی. یہاں پر ہم کچھ باتیں جان لیتے ہیں کہ یہ جو فضیلت ہیں یہ صرف حفظ کرنے سے حاصل نہیں ہوگی. اگر کوئی آدمی صرف قرآن کریم کا حافظ ہے لیکن اس پر عامل نہیں ہے, عمل نہیں کر رہا ہے, تو یہ فضیلت اس آدمی کے لیے نہیں ہے. یہ فضیلت جہاں ایک طرف ایک آدمی قرآن کریم کو یاد کرے تو ساتھ ہی ساتھ عمل کرنا بھی شرط ہے, اس کو سمجھنا بھی شرط ہے. سامعین کرام, کتنا افسوس کا مقام ہے کہ دنیا کے سارے لوگ, میں مسلمانوں کی بات کروں, مسلمانوں کے بچے دنیا کی ساری کتابیں سمجھ کر کے پڑھتے ہیں, انگلش سمجھ کر کے پڑھتے ہیں, ہندی سمجھ کر کے پڑھتے ہیں, اردو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں, مگر دنیا کی واحد کتاب قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو مسلمان صرف ریڈنگ پر اکتفا کرتے ہیں, صرف پڑھ لینے سے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو پڑھ لے جا رہے ہیں تو اتنا کافی ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں, مثلا میں انگلش کا کوئی بھی سینٹینس اگر آپ کو پڑھ کر کے بتاؤں کہ دس از اے بک, اگر کوئی لڑکا صرف دس از اے بک کہنا جانے لیکن اس کا ترجمہ نہ جانے, اس کو سمجھے نہ, کیا معاشرے میں اسے کہیں گے کہ یہ لڑکا انگلش جانتا ہے؟ نہیں کہیں گے. مسلمانوں کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ, اور بیماری کیا میں بتاؤں آپ کو, اس میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو قرآن کریم کو ریڈنگ بھی نہیں کر پاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھ لیتے ہیں اور چند ایک ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں قرآن کریم کو. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عربی سمجھتے ہیں. 5 روپے کا اخبار مسلمان سمجھ کر کے پڑھتا ہے, چاہے ہندی ہو یا انگلش ہو یا اردو میں ہو, اسے بغیر سمجھے کوئی نہیں پڑھتا ہے. پہلے اخبار چھونے سے پہلے لوگ اس زبان میں لیاقت حاصل کرتے ہیں, ایبیلٹی حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد اخبار کو ہاتھ لگاتے ہیں. لیکن قرآن کریم کو لوگ بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں, صرف ریڈنگ کرتے ہیں بس, اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر امام قرأت کر رہا ہو اور آپ عربی سمجھتے ہوں تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, اگر آپ عربی سمجھتے ہیں تب. لیکن اگر آپ کچھ نہیں جانتے تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں کچھ بھی پتہ نہیں, امام کیا پڑھ رہا ہے آپ کو بھی کچھ بھی پتہ نہیں. مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد, مسلمانوں کے بچوں میں یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ قرآن کریم کو صرف ریڈنگ کر کے چھوڑ دیتے ہیں, پڑھنا آ جائے بس. الحمدللہ میں الف لام کیسا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کے باوجود ہمیں ترقی ملے, لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں, دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور ایک چیز اور میں بتاؤں کہ قرآن کریم کو پڑھنے اور سیکھنے کی ہم نے ایج اور عمر مقرر کر رکھی ہے. بچپن میں اگر کوئی لڑکا قرآن پڑھنا سیکھ گیا تو سیکھ گیا, ورنہ جانے دو, زندگی چل رہی ہے تو چلنے دو. لوگ بڑے ہونے کے بعد میں قرآن کریم میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے ہیں کہ اگر ہم بڑے ہو گئے ہیں, بچپن میں ہمارے اندر کوتاہی تھی, ماں باپ کے اندر کوتاہی رہی ہوگی تو چلو کوئی بات نہیں, اب بڑے ہو گئے ہیں تو اگر گاؤں میں کوئی عالم ہے, مولوی ہے, تو جا کر کے اس سے ہم قرآن کریم کو سیکھیں. پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے, لوگ قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں کیونکہ پڑھنا ہی نہیں جانتے, اور سننے کی تو بہت دور کی بات ہے. گانے اور موویز اور خبریں اور نیوز سننے میں ہی سارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. قرآن کب سنیں گے؟ ہم نے ایک ایج, ایک لمٹ مقرر کر دی ہے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے. مکتب میں اگر قرآن کریم پڑھنا آ گیا تو آ گیا, ورنہ جانے دو. پوری زندگی گزر جاتی ہے لوگوں کی, لوگ قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیں
50 سال کے، 60 سال کے، 70 سال کے، 30 سال کے، 20 سال کے، 40 سال کے ہو جانے کے باوجود قرآن کریم کو جا کر کے سیکھا کرتے تھے، باوجود کہ ان کی زبان عربی تھی، عربی زبان ہونے کے باوجود قرآن کریم کو جا کر کے سیکھتے تھے، ایک دوسرے سے پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی تھی۔ مصر دے دیا تھا، اسپین دے دیا تھا، ایران دے دیا تھا، شام دے دیا تھا، فلسطین اور قسطنطنیہ دے دیا تھا، قیصر و کسریٰ کا بادشاہ بنا دیا تھا اسی قرآن کریم کی بدولت۔ اور آج ہم بالا پور میں، تلسی پور میں 10 بائی 10 زمین خریدنے کے لیے ترستے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے سامعین کرام، ہم قرآن کریم کو پڑھنا ہی نہیں جانتے، چاہے جائے کہ یہ فضیلتیں ہمارے اوپر فٹ ہوں۔ بہت افسوس کا مقام ہے، ریڈنگ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر ایک انسان جو زندگی گزارتا ہے اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں: عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ ابھی ہم اور آپ جس پلین میں سوار ہیں وہ عالم دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہم اور آپ سفر کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں ابھی ہیں۔ 60 سال 70 سال کے بعد یہ پلین یہاں سے گزر کر کے عالم برزخ میں ٹیک آف کرے گا، عالم برزخ میں رکے گا۔ سامعین کرام، اگر دنیا میں ہمارا رابطہ قرآن کریم سے مضبوط رہا تو دنیا کے اندر بھی ہم بلند و بالا رہیں گے، کامیاب و کامرا رہیں گے، اور اسی رابطے کی وجہ سے اگر عالم برزخ میں ہم گئے تو وہاں بھی ہمارا معاملہ اچھا ہوگا، اور اسی رابطے کی وجہ سے عالم آخرت میں بھی ہمارا معاملہ اچھا ہوگا، ہم کامیاب و کامرا ہوں گے۔ آئیے دیکھیں ان تینوں باتوں کی، ان تینوں دعووں کی دلیل کیا ہے۔ اگر قرآن کریم سے ہمارا رابطہ دنیا کے اندر مضبوط رہا تو ہم دنیا کے اندر کامیاب و کامرا رہیں گے، دنیا کے اندر کوئی بھی قوم ہمیں نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ معجم طبرانی کی روایت، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مقام جحفہ سے نکل کر کے صحابہ کرام کے پاس آئے اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم لوگ ان 3 چیزوں کی گواہی دیتے ہو؟ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اتشہدون الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تیسری چیز، وَأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی جانب سے آیا ہے، کیا تم لوگ ان 3 چیزوں کی گواہی دیتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا قُلْ نعم، ہاں اللہ کے نبی ہم ضرور گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ گواہی دیتے ہو کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی جانب سے آیا ہے اور ان دونوں باتوں کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ سامعین کرام، ایک بات میں بتا دوں آپ کو، ایک ہوتا ہے زبانی دعویٰ کرنا، زبان سے کہہ دینا کہ ہاں فلاں فلاں ہے یا فلاں فلاں ہے یا فلاں وہ ہے ایسا ہے، یہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن دل سے اقرار کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ صحابہ کرام اگر زبان سے کہتے تھے کلا نام تو دل سے بھی کہا کرتے تھے، اور جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ اگر ہم صرف دعووں کی بات کریں زبان سے تو منافقین بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہا کرتے تھے زبان سے، اللہ رب العالمین کو معبود مانا کرتے تھے زبان سے، لیکن دل کے اندر کیا بات تھی ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹائم بہت کم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ خوش ہو جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہارا رابطہ قرآن کریم سے ہے تو یہ جان لو کہ قرآن کریم کا ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہاری جانب ہے، فَتَمَسَّكُ بِهِ وَلَا تُهْلَكُ بَعْدَهُ أَبَدًا، تم قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو، تمہیں کبھی بھی ہلاک نہیں کیا جا سکتا ہے، تمہیں کوئی بھی قوم آنکھ اٹھا کر کے نہیں دے سکتی ہے، دنیا کے اندر تمہیں کبھی بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی صحابہ کرام کو، اور ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، قرآن کریم سے پہلے وہ کیسے تھے؟ ان کے پاس ایک گھر نہیں تھا، صحرا نشی تھے، جنگلوں کے اندر رہا کرتے تھے، چرواہے تھے، بکری اور اونٹ چرا کر کے ان کی زندگی کا گزر بسر ہوا کرتا تھا، کوئی کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، صرف ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہ بھی دیواریں
मिट्टी की, छतें खजूर के पत्तों के, और इसी तरह से जो पिलर्स थे वो खजूर के तनों के थे। कुत्ते मस्जिद के अंदर घूमा करते थे। बारिश होती थी, नमाज पढ़ते समय पेशानी में कीचड़ और धूल और मिट्टी लग जाया करती। इसके बावजूद जब सहाबे कराम ने कुरान करीम को थामा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया उनके हवाले कर दी, पूरी दुनिया उनके हवाले कर दी। कैसर व किसरा उनके सामने हाथ जोड़ा करते थे। मामून रशीद खत लिखने से पहले, रोम का जो बादशाह था, उसको खत लिखते समय जो पहला वर्ड लिखता था मामून रशीद, वो लिखता था या कल्ब रूम ओ डॉग ऑफ रोमा, ए रूम के कुत्ते। ये हमारी पहले अजमत थी कुरान करीम से जुड़ने की वजह से। बादशाहों को मुसलमान अगर खिताब करता था तो कुत्ता कह करके करता था। आज आप देखें आपकी हैसियत क्या है। अभी जरवा थाने पर आप चले जाएं, बाइक पकड़ जाए, आप पता चल जाएगा आप कितने पानी में। हर जगह मुसलमानों को सताया जा रहा है, कोई वजन नहीं मुसलमानों की, कोई दबदबा नहीं, सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं इसी कुरान करीम को छोड़ने की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा राब्ता कुरान करीम से मजबूत हो जाए, दुनिया की कोई कौम तुम्हें हलाक नहीं कर सकती है, तुम्हें कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता है। इसके बाद अगर ये राब्ता हमारा दुनिया के अंदर रहा तो आलम बरज़ख के अंदर भी हम कामयाब होंगे। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी, अबू दाऊद की रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कब्रिस्तान के अंदर गए, एक अंसारी आदमी का इंतकाल हो गया। वहाँ जाने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संजीदगी के साथ बैठ गए और साहबे कराम भी आपके इर्द गिर्द बैठ गए। बड़ी लंबी रिवायत है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम कब्र के अजाब से पनाह चाहो। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे को दफन करने के बाद दो फरिश्ते आते हैं और उसको रूह डालने के बाद उसे उठा करके बिठाते हैं। उसके बाद सवालात होते हैं, सवालात का सिलसिला शुरू होता है। 3 सवाल जो कि बिल्कुल आउट हैं। पहला सवाल मन रब्बुका, दूसरा मा दीनुका, तीसरा मा नबीयुका। जब वो आदमी इन तीनों सवालों का जवाब दे देता है, अगर मोमिन है, अच्छा है, तो ही वो आदमी जवाब दे पाएगा। जवाब देने के बाद फरिश्ते उससे सवाल करते हैं मा युद्री, तुम्हें ये जवाब कैसे मतलब मालूम हो गए, आप इन सवालों का जवाब कैसे दे ले गए। वो आदमी जवाब देता है क़राअतु किताब अल्लाहि व आमनतु बिही व सद्दक़तु बिही, मैंने दुनिया के अंदर कुरान करीम को पढ़ा, उस पर ईमान रखा, उसकी तस्दीक की, तब जा करके आज मैंने इन सवालों का जवाब दिया। आप अंदाज़ा करें, जो लोग कुरान पढ़ना ही नहीं जानते, ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही है, 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, कोई फिक्र नहीं। और मैं एक गारंटी की बात कहूँ, अभी अगर सरकार की जानिब से कोई योजना जारी कर दिया जाए, अगर प्रधानी के माध्यम से कोई योजना लागू हो जाए कि 40 साल, 50 साल, 60 साल के लोगों को अगर कुरान पढ़ना आ जाए, वो लोग अगर कुरान सीख लें तो उनको 25,000 30,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा उम्र भर। आप मुझे बताएं कितने लोग ऐसे रहेंगे जो कुरान करीम को नहीं सीखेंगे। घर वाले बच्चे उनको बाकायदा फोर्स करेंगे कि अब्बू सीख लीजिए, कुछ तो काम चलेगा। हमने कुरान करीम को कीमत पे तौल दी है, रुपए से हमने तौल दिया। आप अंदाज़ा करें, अभी अगर कोई योजना जारी हो जाए, लोग सीखना शुरू कर देंगे, कोई वैध नहीं है इसमें। लेकिन अपनी आखिरत के लिए, आखिरत बनाने के लिए कोई फिक्र नहीं है। सामाइन, अगर कुरान करीम से हमारा राब्ता मजबूत रहा तो दुनिया भी अच्छी रहेगी, कब्र में जाएंगे, सवालों का जवाब देने में आसानी होगी, और वहाँ से जब आलम बरज़ख का प्लेन आलम आखिरत में टेक ऑफ करेगा, वहाँ हिसाब किताब के दरमियान अगर कोई थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आएगी, ये हदीस हम और आप सामने रखें। सही मुस्लिम की रिवायत, हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमुल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, तुम दुनिया के अंदर हो, अभी ज़िंदगी है, कुरान करीम को पढ़ा करो, कुरान करीम को पढ़ा करो। फ़इन्नहु यअती यौमुल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, ये अपने पढ़ने वालों के लिए कल क़यामत के दिन शफ़ाअत बन करके आएगा, सिफारिश करेगा। अगर हमने और आपने कुरान करीम से अपना राब्ता दुनिया के अंदर मजबूत रखा, ये तीनों की तीनों जो आलम हैं, हम और आप इनमें कामयाब हो जाएंगे। किसी शायर ने कहा था कि
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سامعین کرام، ضرورت ہے کہ ابھی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری عمر بہت زیادہ ہو گئی، 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، اب جائیں گے تو شرم آئے گی۔ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھیں اور ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے قرآن کریم کو سیکھیں، پڑھیں۔ کم سے کم اگر ہم عربی نہیں سمجھ سکتے، باقاعدہ قرآن کریم کو عربی ٹو عربی نہیں سمجھ سکتے، تو کم سے کم ریڈنگ تو آ جائے، کم سے کم ہم پڑھنا تو سیکھ لیں، تاکہ ایک حرف پر ہمیں 10 نیکی تو مل جائے۔ رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں لوگ بے شرموں کی طرح بالکل بے حیا بالکل لوگ ایسے بیٹھے رہتے ہیں، جب آتے ہیں رات جاگنے کے لیے چند لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، بقیہ لوگ ایسے بیٹھے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے یا مارے شرم کے آتے ہی نہیں۔ کیوں آئیں گے؟ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نہ کچھ دعا یاد ہے، صرف نام کے مسلمان تھے، ابو مسلمان تھے، گھر کے اندر پیدا ہو گئے، مسلمان ہیں، بس یہی چیز ہمارے اور آپ کے اندر رہ گئی ہے، یہی چیز ہمارے اندر باقی ہے۔ سامعین کرام، ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں، قرآن کریم کو پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعہ سے کچھ لوگوں کو بلندیاں نصیب کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی میں ڈھکیل دیتا ہے، تنزل نصیب کرتا ہے۔ لوگ بے عزت ہو کر رہ جاتے ہیں، کوئی وزن نہیں، کوئی وزن ہی نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ میں بتاؤں، آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد 180 کروڑ ہے، یعنی دنیا کا ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ مسلمانوں کے 58 ممالک ہیں، اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلے 313 تھے، ان کی مدد کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے، ان کے مدد کے لیے اللہ رب العالمین غیب سے مدد کرتا تھا۔ آج ہم کیسے ہو گئے؟ ہم کیسے ہو گئے کہ آج ہمارے اپنے ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہمارے کچھ اعمال، ہمارے کچھ کرتوت، ہمارے کچھ کارنامے ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی مدد بھی ہم سے مایوس ہے، اللہ رب العالمین کی مدد بھی ہم سے روٹھی ہوئی ہے، اور دنیا میں تو لوگ جو دیگر قومیں ہیں ہمیں ذلیل کرنے پر اور ہمیں بے عزت کرنے پر اترے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں لوگ طنز کرتے ہیں، لوگ ترا مارتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہماری پھٹی ہوئی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہماری پھٹی ہوئی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ایسے کون سے اعمال انجام دیے جن کی وجہ سے ٹوپی بھی اگر ملی تو پھٹی ہوئی ملی، تاج اتار کر کے عجائب گھروں میں رکھ دیے گئے اور ٹوپی اگر سر پہ آئی تو پھٹی ہوئی آئی؟ ہم نے کچھ ایسے کارنامے کیے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے تاج عجائب گھروں میں ہیں اور آج ہم پھٹی ٹوپیوں میں ہیں۔ سامعین کرام، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ 180 کروڑ ہے مسلمانوں کی تعداد، دنیا کا ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ اس کے باوجود آپ بخوبی مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، یوٹیوب پر یا اسی طرح سے نیوز وغیرہ آپ لوگ زیادہ دیکھتے ہوں گے، مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے۔ آج آپ دیکھیں فلسطین میں جو مسجد اقصیٰ میں جو معاملہ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا مسلمانوں کو کس طریقے سے مسجد سے نکال کر کے اور بندوق سے مارا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں جا چکے ہیں۔ پہلے ہمارا یہ مقام تھا کہ بادشاہوں کو خطاب کرتے تھے تو کتا کہہ کر کے خطاب کرتے تھے، مامون الرشید یا کلب الروم، او ڈاگ آف روما، اے روم کے کتے، اس طریقے سے جملے لکھا کرتے تھے مسلمان۔ لیکن آج ہمیں زیادہ گفتگو، چونکہ وقت بھی زیادہ ہے اور آپ لوگ بھی تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ سامعین کرام، ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں۔ رمضان کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اور اگر رمضان سے خصوصی تعلق ہے، قرآن کریم کا آدمی کی زندگی سے، پیدائش سے لے کر کے اور عالم آخرت میں جنت میں جانے تک مستقل آدمی سے اس کا رابطہ جڑا ہوا ہے۔ ہم قرآن کریم کو صرف ٹاکوں کی زینت یا بچیوں کو جہیز میں دینے کے لیے نہ رکھیں۔ جہیز میں بھی قرآن کریم کو اب لوگ دینے لگے ہیں، ایک نئی چیز آ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم ہم تمام لوگوں کو صاحب قرآن، قاری قرآن، قرآن کریم کو سمجھنے والا، پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔